جب سے انٹرنیٹ ہماری زندگیوں میں آیا ہے، مالی لین دین کا سلسلہ بڑھا ہے، تب سے جرائم پیشہ افراد جو ہیں انہوں نے انٹرنیٹ کی دنیا کا رخ کر لیا ہے اور زیادہ منافع، کم سرمایہ کاری، اچھی نوکری اور باہر جا کر کمانے کے مواقع کی لالچ دے کر عام عوام کو لوٹا جا رہا ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں، چند دن پہلے سوشل میڈیا پر کیا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سوشل میڈیا پر ایک بچی کی تصویر وائرل ہوئی جس کے ساتھ 3 جو نوجوان تھے لڑکوں کو کھڑا کیا گیا ہوا تھا اس تصویر میں، اور ایک پوسٹر نما چیز بنائی ہوئی تھی، اور نیچے جو کیپشن لکھا تھا یعنی کہ اس کی جو ڈسکرپشن تھی وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ ان 3 نوجوانوں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا بعد میں قتل کر دیا گیا۔ جبکہ بعد میں جب لوگوں نے تفتیش کی، جب تحقیق کی تصدیق کرنے کے لیے، تو ثابت یہ ہوا کہ وہ پوسٹر جعلی تھا۔ ایک رخ تو یہ آپ نے بتایا ہے، اس میں ایک دوسرا اینگل بھی ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران آن لائن ہراسمنٹ کی جو شکایات ہیں اس میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوا ہے، اور جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں انہوں نے سوشل میڈیا استعمال کرنے والی خواتین کا جینا محال کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب بہت سے ایسے فیس بک اور یوٹیوب چینلز بھی ہیں جو پاکستانی سیلیبریٹیز اور شخصیات کے بارے میں غیر مناسب کامنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ایسے چینلز اور پیجز کے خلاف FIA سائبر کرائم ونگ کیا کارروائی کر رہی ہے، اس حوالے سے رولز کیا ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی چاہیے، یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پر آج ہم اویئرنیس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG اینڈ ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ وقار احمد صاحب۔ وقار صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ حاضر ہیں یہاں پر۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی چیز کے خلاف اگر رجسٹر کرنی ہے کمپلین تو وہ کہاں کریں، کیونکہ ویب سائٹ پہ اگر آپ کہیں گے کریں تو بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پر ہم اپروچ کرتے ہیں، رسپانس نہیں ملتا، ای میل اگر ہم ڈالیں تو ای میل کا جواب نہیں آتا، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری کمپلین موصول ہوئی، اس پہ کوئی ایکشن ہوگا نہیں ہوگا۔ اس کے حوالے سے تو ذرا بتائیے پہلے۔ جی، یہ آپ کی جو بات ہے پہلے والی، یہ بالکل کسی حد تک صحیح تھی پہلے، کہ ای میل جب ڈالتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے رسپانس میں، بیکاز اس کا جو والیوم ہے کمپلینٹس کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس پہ اب اس کی باری آتے آتے اور وہ کیو میں لگتی ہے، اور اس میں یوزلی ٹیکس ٹائم۔ تو جو ارجنٹ نیچر کے معاملات ہیں اس میں ہم ہمیشہ پریفر کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں اپلیکنٹس کو کہ وہ آئیدر بائی فون یا بائی پرسنل کانٹیکٹ وہاں پہ وزٹ کریں ہمارے آفیسز۔ ہمارے آفیسز پاکستان کے 15 مین شہروں میں موجود ہیں۔ سو اس میں انسٹیڈ آف کیپنگ یور کمپلینٹ ان اے کیو، اور جس میں پھر وہ ٹائم لگے گا، کیونکہ 65,000 تو لاسٹ ایئر کا ہمارا والیوم تھا، اس سال ہمارا والیوم اب تک ان 6 منتھس میں 39,000 پلس ہو چکا ہے۔ سو اس میں اگر ارجنٹ نیچر کی ہے تو ہم پریفر کریں گے کہ آپ جسٹ واک ان اوور آفیسز، اور ہمارے تقریباً پاکستان کے تمام شہروں میں آفیسز موجود ہیں، اور جب وہ واک ان کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم نے پھر دوسرا ایک سسٹم بھی بنایا ہوا ہے کہ جو کمپلینٹس ہیں ان کی ایک کیٹیگری ہم بناتے ہیں ارجنٹ، نارمل اور روٹین کے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ ہاسپٹل میں جاتی ہیں تو آپ ایمرجنسی نیچر کی چیزوں کو کسی اور طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور نارمل جو چیزیں ہیں اس کو کسی اور طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ سو اگر کسی کو ایمرجنسی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ای میل میں ڈال کر بھول نہیں جائے گا، اس کو چاہیے کہ پھر وہ اس کو پرسو کر لے، وہاں پر آ جائے۔ اور اس میں ہم نے ایک پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں ایمرجنسی نیچر کے، مثلا یہی جو بھی آپ نے جس طرح کی یہ بات کی ابھی مثال دی کہ کسی لڑکی کی عزت کے اوپر فوٹو شاپ کر کے، دیکھیں نا اس کی پوری فیملی کو انہوں نے ایک ایگنی میں مبتلا کر دیا، اور دس از اے کرائم ایز پر سائبر کرائم ایکٹ، جس کو پیکا کہا جاتا ہے، پیکا 2016۔ اور اگر یہ کمپلینٹ ہمارے پاس آئے تو ہم اس پر ایکشن لیتے ہیں، لیکن یہ بھی بات واضح کرنی ضروری ہے کہ ہمارا جو قانون ہے اس کے تحت FIA کا سائبر کرائم ونگ کمپلینٹ بیسڈ سسٹم ہے۔ آپ کمپلینٹ کریں گے تو ہم اس کے اوپر ایکشن کریں گے۔ یہ ایکسپیکٹ بعض لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے، اور وہ FIA کچھ نہیں کر رہی یا سائبر کرائم ونگ کچھ نہیں کر رہی، تو قانون کے مطابق چلنا ہے ہم نے۔ پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ قانون کے تابع ہیں اور قانون کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں۔ سو قانون یہ کہتا ہے کہ وین وی ول ریسیو اے کمپلینٹ وی ول امیجیٹلی اسٹارٹ لیگل پروسیڈنگز آن دیٹ، اور جو قانون کے تحت لیگل پروسیڈنگ ہے ہم اب اس میں جو سائبر ایکٹ ہے اس میں ایک اور بھی بڑا ایشو ہے، وہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، اس کو بیلنس آؤٹ کرنا، اور ایٹ دی سیم ٹائم دوسری جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو بیلنس آؤٹ کرنا۔ اور یہاں پہ وہی والی بات میں اگر کہوں کہ آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ناک شروع ہو جاتی ہے۔ سو یہ ناک کہاں شروع ہوتی ہے اور کہاں آزادی ختم ہوتی ہے، یہ ابھی ہماری سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا ابھی باقی ہے، اور اسی میں بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے آج کی ہماری سٹنگ اور آج کی ہماری ڈسکشن بھی اسی کا ایک پارٹ ہے۔ کانٹینٹ پہ ہم بات کریں گے کہ جو کانٹینٹ مثال کے طور پہ میں کوئی بات کہہ دیتی ہوں، لکھ دیتی ہوں، اور
اور اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے یا کچھ لوگ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. اب کچھ وہ لوگ ہوں گے جو بڑے مہذب طریقے سے تمیز سے اپنا آرگیومنٹ بل کریں گے اور وہ وہاں پر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیونکہ ایسے ایسے ہوتا ہے تو آپ غلط کہہ رہی ہیں یا آپ کی اس بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے, جس کا کہ حق ہے ان پہ ہونا چاہیے. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہ یا تو گالم گلوچ شروع کر دیں گے یا نیچے تصویریں لگانی میری شروع کر کے اس پہ الٹے سیدھے کامنٹس لکھنا شروع کر دیں گے. اب یہ معاملات ہوتے ہیں تو کہاں پر آپ لوگوں کو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بھائی اب میری جو اگلے کی آزادی ہے وہ میری پرسنل سپیس میں داخل ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایک سیکشن 20 ہے پیکا کا جو ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن کو ڈیل کرتا ہے, اور اس میں بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی ایسی انفارمیشن کو ریلے کرتا ہے کسی بھی انفارمیشن سسٹم سے, چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے گروپس میں پھیلا رہا ہے, چاہے وہ فیس بک پر یا ٹویٹر کے ذریعے پھیلا رہا ہے, جس کو وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اور جس سے آپ کی ریپوٹیشن, آپ کی ڈگنیٹی, آپ کی پرائیویسی, یہ تین چیزیں ہیں, اگر اس کو وہ ہارم کر رہا ہے تو دس از این اوفینس اینڈ دس از پنشیبل بائی 3 years اور a fine up to 1 million rupees اور بوتھ. لیکن اس میں اب یہ سمجھنے کی بات ہے تھوڑی سی, میں اس میں وضاحت اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کروں گا, کہ یہ قانون, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ قانون کے مطابق چلنا ہے. جی, کمپلین آئے گی تو چلے گا, نمبر 1. نمبر 2, کمپلینٹ آئے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم امیڈیٹلی پرچہ رجسٹر کر کے اس بندے کو اریسٹ کر کے لے آئیں گے اور حوالات میں بند کر دیں گے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن بیکاز قانون کے مطابق دس از اے نان کوگنیزیبل اوفینس. نان کوگنیزیبل اوفینس وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم پرچہ ایک دم یا FIR رجسٹر نہیں کرتے, بندے کو گرفتار ایک دم نہیں کرتے, بلکہ وی فرسٹ گو ٹو دا کورٹ, وی ٹیک پرمیشن دیٹ وی ہیو ریسیوڈ دس کمپلینٹ اینڈ وی وانٹ ٹو اسٹارٹ انکوائری. اور اس میں کتنے دن لگتے ہیں اندازاً؟ یہ تو میرا خیال ہے 1 یا 2 دن میں ہو جاتا ہے, یوزلی کورٹ اجازت دے دیتی ہے. اس کے بعد ہم اس کو سمن کرتے ہیں. سمن کرنے کے بعد جب وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کا پوائنٹ آف ویو لے کر اور آپ کا پوائنٹ آف ویو لے کے دین وی فائنلائز دا انکوائری. کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آتے, لا ابائڈنگ سٹیزنز نہیں ہوتے. مجھے بلائیں گے تو میں ڈر کے مارے آ جاؤں گی کہ کہیں پکڑ کے اندر نہ کر دیں. بہت سے لوگ ہیں اس ڈر سے نہیں جاتے کہ پکڑ کے اندر کر دیں. بالکل, ایک یہ بھی ہے, اور دوسرا اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر جو نہیں آتا تو پھر ہمیں سمن اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. سو اٹس قانونی طور پہ پروسیس میں ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جب اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں انکوائری کو, تو پھر ہمیں اس کو کورٹ میں بھیجنا ہوتا ہے. جب ہم اس کو کورٹ میں بھیجتے ہیں, پھر کورٹ اس کو کہتے ہیں استغاثہ, کورٹ میں بھیج دیا انکوائری کمپلیٹ کر کے اگینسٹ دیٹ پرسن, اینڈ وی رائٹ ان آور رپورٹ کہ جی اس نے یہ جو پرائما فیشائی اوفینس کیا ہے. سو پھر کورٹ اس کو بلائے گی اور اس کی وہ ہیئرنگ کرے گی. سو اٹس اے لینتھی پروسیس. تو مین وائل جو وہ مواد ہے جو اپلوڈ ہوا ہوا ہے یا جو واٹس ایپ گروپوں میں شیئر ہو رہا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اتار دیا جاتا ہے انٹرنیٹ سے؟ اور اگر واٹس ایپ گروپ میں یا فیس بک وغیرہ سے جو انٹرنیٹ پہ ہے وہ تو ہم اتار دیتے ہیں, ورلڈ وائڈ ویب جس کو ہم کہتے ہیں www والے, اس سے تو اتار دیا جاتا ہے. واٹس ایپ اور یہ جو گروپس ہیں انٹریکشن کے, ان سے کیسے وہ مواد ڈیلیٹ ہوگا؟ دیکھیں, واٹس ایپ گروپ سے تو ڈیلیٹ ہونے کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ورلڈ وائڈ کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور فیس بک سے یا ٹویٹر سے ریموو سوشل آرگنائزیشن کے ذریعے بھی کرایا جا سکتا ہے اگر وہ بہت سیریس نیچر کا ہے. اگر وہ سمپل کسی نے آپ کو کوئی چھوٹی موٹی ایسی بات کہہ دی جو اوفینسو ہے, تو وہ ٹویٹر اور فیس بک اس کو نہیں کرتے. نہ ہم PTA کو لکھتے ہیں سیکشن 37 آف پیکا کے تحت, PTA از دا اتھارٹی ٹو ریموو اور بلاک اے کانٹینٹ. ہم پیکا کو لکھتے ہیں اور پیکا جو ہے وہ پھر اس کے لیے سوشل آرگنائزیشنس کو ٹویٹر کو لکھ دیتی ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ آپ جیسے اور ہمارے جیسے شریف لوگ جب آئیں گے اگر, تو وہ اگر غلطی سے کسی نے غصے میں آ کے لکھ دیا, کسی نے جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات لکھ دی, تو ان مینی کیسز رادر ان موسٹ آف دا کیسز وہ جب ہم انکوائری کے لیے بلاتے ہیں تو ایشو از ریزالوڈ, اور وہ بندہ جو ہے وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے, انڈیویجول سمجھ جاتا ہے اور وہ اس کو ریموو خود کر لیتا ہے. اور اسی لیے اگر آپ ہمارے اسٹیٹسٹکس کو جب ہم دیکھتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, تو جو نمبر آف کمپلینٹس, نمبر آف انکوائریز اور نمبر آف کیسز میں بہت فرق ہے, کیونکہ بہت سارے ایشوز ہمارے اسی پروسیس کے اندر حل ہو جاتے ہیں. اس میں ایک اور ایشو جو ہمارے یہاں اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جی کچھ خواتین جو ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا نام سامنے آئے یا ہماری آئیڈینٹی سامنے آئے, انونیمس رہنے کو پریفر کرتی ہیں. اس طرح کے کیسز کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں کہ کچھ کیسز میں وہ چاہیں گی کہ جی ہم کمپلینٹ تو کرنا چاہتے ہیں بٹ ہم یہ نہیں چاہیں گے فیملی پریشر یا پھر بدنامی کے ڈر سے کہ ہمارا نام سامنے آئے؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال اور اچھا ایشو ریز کیا اسعد. میں یہ بلکہ بتانا چاہوں گا کہ ایسے کئی کیسز ہمارے پاس آئے جس میں بچیوں نے ہم سے رابطہ کیا, اینڈ فار جینون ریزنز دے ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ان کی فیملی کو پتہ چلے. تو ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ میں سب کو آپ کے توسط سے آپ کی پورے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس پر بہت زیادہ زور ہے سائبر کرائم ونگ میں. اچھا. دیر
مطلب یہ وہ چیز ہے کہ جو ناقابل معافی ہے. اگر کسی کا نام کوئی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کسی دوسرے کو بتا دے, اگر وہ چھپانا چاہتی ہیں, اگر نہیں چھپانا چاہتی ہیں اور وہ فیس کرنا چاہتی ہے اس کی مرضی ہے. اچھا, دوسرا اس میں پھر ہم کرتے یہ ہیں کہ دین دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف کیسز. ایک وہ ہے جس میں سمپل نارمل قسم کی ہیراسمنٹ ہو رہی ہے, ایک ہے جس میں ہیراسمنٹ سے آگے بلیک میلنگ تک چیز جا رہی ہے. صحیح. سو ہم پھر اس میں یہ کرتے ہیں کہ ایون اف دا گرل از ناٹ ولنگ کہ اس کا نام آئے, ہم اس سے وہ اپلیکیشن لے لیتے ہیں اور ہم اس کو پھر پروسیس اس انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں پہ اس کا نام نہیں آتا, ہم اس جو بلیک میلر ہے جو ہیرس کر رہا ہے اس کو پھر ہم ٹریس کرتے ہیں, اس کو پھر ہم اریسٹ کرتے ہیں اگر وہ کیس بنتا ہے اس طرح کا, اور اس کا وہ مٹیریل لے کے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس میں ہم نے یہاں تک ہم پہنچے, ہم نے وہ مٹیریل ریکور کیا, مٹیریل سارا ڈیلیٹ کیا اس کے ان موبائلز, اس کے لیپ ٹاپ اور ان کے کمپیوٹر سے, اس سے باقاعدہ ہم لکھواتے ہیں. تو مین وائل اگر وہ آگے کہیں اور پہنچ چکا ہے پھر وہی رسپانسبل ہوگا, اس کو پتہ ہے. وہ ساری چیز میں جو لکھوانے کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے پھر ہم ایک انڈرٹیکنگ لکھواتے ہیں جس میں پھر یہ سارا مٹیریل اگر کہیں اور سے بھی استعمال ہوگا تو ہی ول بی رسپانسبل. اور یوزلی دین ہی نوز کہ اس نے کہاں کہاں بھیجا ہے, یا اس نے اپنے کسی دوست کے پاس بھی سیو کیا ہوا ہے یا کسی اور موبائل میں سیو کیا ہوا ہے. تو پھر ہم یہ ساری انڈرٹیکنگ لکھوا کر اس سے, اور یوزلی ابھی تک کوئی ایسا میجر ایشو نہیں آیا کہ جس میں ایک ہم نے کیا ہو تو دوبارہ اس نے یا وہی مٹیریل کہیں اور سے یوز ہوا. کیونکہ ایک اور بھی کیٹیگری سامنے آتی ہے. ایک تو ہیراسمنٹ والی پہ آپ نے بڑی تفصیلاً ہمیں بتایا ہے, اس پر ڈیفینیٹلی اور کیسز بھی ہوں گے جس سے بات ہوگی. آن لائن سکیمز ہیں, آپ کو کچھ ایسی ای میلز آ جاتی ہیں, کچھ ایسے لاٹری سکیمز کے بارے میں نیٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ, جی اس کے میسج آپ کل مجھے آیا ہے اس کا میسج, میرے پاس بھی کچھ 4.5 لاکھ تو اکٹھے ہو چکے ہوں گے جتنے وہ آ رہے ہیں. تو اس طرح کے جو سکیمز ہیں آن لائن لاٹری میں, جی آپ کا فلاں نام نکلا ہے, اپنا ID کارڈ ڈیٹیلز دے دیں, اتنے پیسے جمع کرا دیں, پھر آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے, اس حوالے سے کیا کارروائی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے جو ہے اٹس بیسیکلی آن لائن فراڈ, اور یہ سیکشن 13 سیکشن 14 آف پیکا جو ہے اس پہ ہم کارروائی کرتے ہیں, پلس اس میں PPC کے سیکشنز لگاتے ہیں, اور اس میں قانون جو ہے اس میں ابھی ہم سجیشنز بھی دے رہے ہیں کہ اس کو مزید بھی سخت کیا جانا ضروری ہے جتنا ابھی اس وقت موجود ہے. اور اس سلسلے میں بلکہ آپ نے بڑا اچھا کیا, یہ میری بڑی ایک ایفرٹ چل رہی ہے جس میں ہم اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں میں. ہم نے ابھی پچھلے دنوں یہ پاکستان کے جو مشہور ٹی وی پروگرامز ہیں, انعامی پروگرامز, ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور میں نے پھر آپ کے ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں. یہ جو ای میل والا فراڈ ہے جس کو نائجیرین فراڈ بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ابھی تک کیسز آئے ہیں اس میں نائجیرینز انوالو ہوتی ہیں. ہم نے پچھلے 4 مہینے میں کوئی گجرانوالا, اسلام آباد میں 2, گجرانوالا میں 1 اور راولپنڈی میں 1 گینگ پکڑا ہے جس میں عورتیں بھی شامل ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پہ. اچھا, اس میں اب انہوں نے ایک نیا طریقہ جو ہے وہ بنا لیا ہے. یہ میں آپ کے توسط سے چاہوں گا کہ آپ کی آڈینس کو بھی پتہ چلے. اس میں انہوں نے بھی نیا طریقہ, پہلے تو یہ صرف ای میل پہ بھیجتے تھے کہ جس پہ پھر رسپانس آہستہ آہستہ لوگوں کا کم ہوتا چلا گیا. اب انہوں نے ایک نیا طریقہ یہ اپنایا ہے کہ یہ فیس بک پر IDs بناتی ہیں, بلکہ بناتے ہیں, لڑکیوں کی IDs زیادہ تر بناتے ہیں, فارنر لڑکیوں کی, اور پھر آپ کو یہ انویٹیشن بھیجتے ہیں, فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں. ٹھیک, لوگ ان کے ساتھ جب فیس بک پہ فرینڈ بن جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ 4-5 دفعہ چیز انٹریکشن کر کے پھر جب یہ اس کو اسیس کر لیتے ہیں کہ اس انڈیویجول میں پوٹینشیل ہے شکار بننے کا, پھر اس کو کوئی چھوٹا موٹا گفٹ بھی ایون بھجوا دیتے ہیں. کوئی 2-4 انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ میٹھا زیادہ ہونا, 2-4 ہزار کا کوئی گفٹ بھجوا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس پہ کہانی ڈالتے ہیں کہ میں افغانستان میں اس وقت UN میں پوسٹنگ میری ہے, یا ایک جو ہم نے پہلے پکڑا اس نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ افریقہ کے ایک ملک کے شاہی خاندان کی لڑکی بنا دیا, جس میں اس نے کہا کہ جی فوج نے ہمارا تختہ الٹ دیا ہے اور اب میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ چھپتی پھر رہی ہوں, اور ہمارا کچھ خزانہ ہے, کچھ فنڈز ہیں جو ہم آپ کے ملک میں پارک کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے اگینسٹ ہم آپ کو اتنے $1 ملین جو ہے وہ سروس چارجز دیں گے. سو اس خزانے کی پھر باقاعدہ تصویریں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں بھیج جاتی ہیں. اس کے بعد پھر کسٹم کی مد میں اور ڈیلیوری چارجز کی مد میں مختلف پیسے. سو 55 لاکھ روپے 60 لاکھ روپے تک کے فراڈز ہمارے سامنے آئے جو ہم نے پھر پکڑے ہیں. اور اسی کے حوالے سے ابھی ہم ایک ایکسرسائز اور کر رہے ہیں جس میں یہ جتنے میں نے گینگز پکڑے پچھلے 4 مہینے میں, یہ تمام کے تمام وہ تھے جو پاکستان میں اوور اسٹے ہو چکے تھے. سو اب میں نے پھر نائجیرینز
اور اس طرح کی جو دوسری نیشنلٹیز ہیں ان کا ہم چیک کروا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر کتنے موجود ہیں, کہاں پہ ہیں, وہ بھی ہم ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور اس میں ایجنسیز بھی ہمارے ساتھ. اچھا, اس میں جو تھم پرنٹ, جو تھم امپریشن کا فراڈ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت مرتبہ تو میں نے مختلف کہانیاں اور سٹوریز اخباروں میں چھپی ہوئی وہ بھی پڑھی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے تھم پرنٹس جو تھے وہ کسی اور جگہ استعمال ہو رہے تھے اور کہیں اے ٹی ایم کی مشین میں استعمال ہو گئے اور مختلف جگہوں پہ, وہ کس طرح سے؟ جی میں بتاتا ہوں. وہ پہلے اس سے پہلے ایک آپ نے جو پچھلا سوال کیا تھا اس کا ایک اسپیکٹ رہ گیا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام. میں نے اس کو بتایا, میں نے بتایا اس کو کہ اس گورنمنٹ نے نام اس کا بدل کے احساس کر دیا, اٹ از ناٹ بن نظیر انکم اینی مور, نام ٹھیک رکھو. اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. جی اس میں اس سلسلے میں جی ہماری میٹنگز ہوئی تھیں احساس پروگرام کے جو سیکٹری ہیں ان سے بھی, اور ثانیہ نشتر صاحبہ سے بھی, اور پھر ایجنسیز کے ساتھ بھی. سو ہم نے اس کے بھی کئی گینگز پکڑ لیے ہیں, بٹ دیر آر سو مینی پیپل. اور اس میں جو ہمیں سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بہت ساری جو سمز ہیں وہ فیک نیمز پر ہیں. اور میں اسی کے حوالے سے جو بھی آپ کا موجودہ سوال ہے کہ فیک تھم امپریشن والا, اس پہ آؤں گا. سو وہ بہت ساری جو سمز ہیں وہ فیک نیمز پہ ہیں. اگر ہمارے پاس الحمدللہ اتنی کیپیبلٹی ہے کہ اگر آپ مجھے ابھی آپ کو کوئی ایسا جو نمبر آیا ہے, جیسے ابھی آپ کو میسیج کوئی آیا ہے فراڈ کا, اگر آپ مجھے دیں تو آپ کے ہماری اس ڈسکشن سے پہلے میرا سٹاف جو ہے اس کی لوکیشن, اس کی سبسکرپشن ڈیٹیلز, وہ کہاں ہے اس وقت, وہ سارا ہم پتہ کرا سکتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم, بلکہ 99.9% ٹائم وہ فیک ہوتا ہے. سو اب اس کو پکڑنے کے لیے اس کی لوکیشن, ایک جنرل لوکیشن تو آ جاتی ہے. مثلا وہ آ جائے گا کہ آپارا میں وہ اس وقت ہے, لیکن آپارا میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپارا میں تو اس وقت کوئی 60,000 کے قریب لوگ ہوں گے جو اس ریڈیس میں آ رہے ہوں گے 4 کلومیٹر کے. ان میں سے کس کو لوکیٹ, اس کے لیے لوکیٹر چاہیے جو ابھی اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اب ہم نے وہ PC1 میں ڈالے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو جلدی خرید بھی رہے ہیں, تو اس سے بہت امپیکٹ پڑے گا. اور وہ فیک سمز جو ہیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو تھم امپریشنز آپ نے کہی بات, پچھلے 2 مہینے میں ہم نے کوئی 20,000 فیک سمز پکڑی ہیں جو گرے ٹریفکنگ اور اس طرح کے دیگر کرائمز میں استعمال ہو رہی تھیں, اور 10,000 کے قریب فیک تھم امپریشنز پکڑے ہیں. اب یہ آپ کے لیے نیوز ہوگی, یہ تھم امپریشن جو ہیں یہ سلیکون کی شیٹس لے کر نادرا کے ڈیٹا سے یا کسی بینک کے ڈیٹا سے یہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو لے کر, اور یہ ہیکرز کرتے ہیں یا اندر کا بھی عملہ شامل ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک آدھ انڈیویجول ہو تو اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, رول آؤٹ ہوں گے کوئی نہ کوئی. جی بالکل. سو یہ وہاں سے لے کر اور پھر اس سلیکون کے تھم امپریشنز جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں, وہ اتنے سے بن جاتے ہیں. اس کو آپ اٹھا کے لے جائیں کہیں پر بھی اور کسی بھی مشین میں رکھ کے آپ اس کو دبا دیں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ شفا نے دبا دیا, شفا از دیئر, اینڈ شفا کے نام پہ جو ہے وہ ایک وہ ہو گئی, یا ساتھ کے نام پر جو ہے ایک سیم ایشو ہو جائے گی. تو یہ چیز ہو رہی ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی بتائیں کہ ہمارے یہاں نادرا کا ڈیٹا ہو گیا, پاسپورٹس کا ڈیٹا ہو گیا, یا جو مطلب بہت سیریس قسم کا ڈیٹا ہے جس میں آپ کا ڈیٹ آف برتھ, آپ کے بینک اکاؤنٹس, آپ کے ایڈریسز, آپ کے فون نمبرز, آپ کی فیملی کی ڈیٹیلز, یہ کتنی سیکیور ہیں؟ ہمارے پاس جو سافٹ ویئرز ہیں, جو فائر والز ہیں, وہ اتنی ہیں؟ کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ نیوز ہوگی تو یہ واقعی نیوز ہی ہوگی کہ اگر نادرا کا ڈیٹا اتنے آرام سے ہیک ہو رہا ہے یا پاسپورٹ آفیسز کے ڈیٹاز ہیک ہو رہے ہیں. تو نہیں, یہ نادرا اور پاسپورٹ آفس کا ڈیٹا جو ہے یہ کافی سیکیور ہے. اس میں کوئی ہمیں ابھی تک ایسی انفارمیشن نہیں آئی کہ ہیک ہوا ہو. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بینک سے کئی دفعہ نکل آتا ہے, بینکس کو بھی اگر ایکسیس دی ہوئی ہے, یا موبائل بینکنگ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے. کچھ ایپس بھی ایسی ہیں جو کہ آپ سے ڈیٹا ڈیمانڈ کرتی ہیں. کچھ ایکچولی میں اب اس کی طرف بھی آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا کلچر ہے کہ کوئی آپ کو کوئی اپلیکیشن بھیج دے, کوئی آپ کو کوئی میل بھیج دے, لکھے کہ کورونا کے بارے میں تازہ ترین معلومات یا ویکسین آ گئی ہے, اس کو کلک کریں, تو آپ نے کلک ضرور کرنا ہے 99% نے. اور وہ 99% جب کلک کرتا ہے اور اس میں وہ کچھ چیزیں آپ سے پوچھتا ہے, کئی دفعہ تو وہ کلک کے دوران ہی صرف آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی پوری انفارمیشن وہ چلی جاتی ہے. فیس بک, آپ کا اکاؤنٹ, باقی اکاؤنٹ جو ہیں آپ کے ہیک ہو جاتے ہیں. سو یہ وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں لی جا رہی ہیں. پھر کئی دفعہ یہ کرمنلز ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو غریب علاقے ہیں, گاؤں ہیں, ان میں چلے جاتے ہیں ایک ٹیم کی صورت میں, ایک وین لے کے چلے جائیں گے کوئی, اور ساتھ وہاں اعلان کرا دیں گے کہ جی ہم رجسٹریشن کر رہے ہیں اور فلانی آرگنائزیشن ہے جو, اور وہ انگوٹھے بھی لگاتے ہیں کہ جی آپ اپنا نام لکھوائیں, فلانی چیز کریں, انگوٹھا لگوائیں, یہ لیں جی پکڑیں. کئی دفعہ تو پیسے بھی 100 روپے 200 روپے دے دیتے ہیں, کئی دفعہ کوئی چھوٹا موٹا آٹے کا تھیلا دے دیتے ہیں, اور کئی دفعہ صرف وعدہ ہی دے دیتے ہیں کہ جی ہم کر کے آپ کے پاس واپس حکومت آئے گی. بالکل.
تو یہ اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہو رہی ہیں. اچھا, پبلک فگرز کی طرف ہم واپس آتے ہیں. پبلک فگرز پہ کو بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے جب ان پہ کامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی کسی رائے سے آپ اتفاق نہ کریں تو ان پہ ایک وہ چھال ہوتا ہے جو تنقید کا پہاڑ جو ہے ان پہ ٹوٹتا ہے. اب ریسنٹلی ہوا کیا ہے, اداکارہ نادیہ حسین کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے, انٹرنیٹ فراڈ ہوا ہے, اور وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں ایک جعلی آن لائن پارسل ملا. بیسیکلی ان کے گھر پہ ایک پارسل ڈیلیور ہوا جس طرح سے آپ نے بھی بتایا, اور وہ آرڈر انہوں نے کیا ہی نہیں تھا, اور بے دہانی میں وہ بھی اس کی پیمنٹ بھی کر گئیں, اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ بھائی انہیں پیسے دے کر بعد میں خیال آیا کہ یہ تو آرڈر انہوں نے دیا ہی نہیں تھا. اب یہ دھوکہ کس طرح ہوا ہم ذرا جانتے ہیں. نادیہ حسین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام. تھینک یو نادیہ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. یہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا, آپ کو آئیڈیا نہیں تھا اور آپ نے پیمنٹ بھی کر دی, کسی اور نے تو گھر میں نہیں آرڈر کیا ہوا تھا وہ پارسل؟ نہیں بالکل بھی نہیں, ایسا نہیں تھا. وہ پارسل جو ہیں وہ ایکچولی میرا اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا, لیکن ہینڈ ریٹن نام لکھا ہوا تھا, اور صرف نادیہ لکھا ہوا تھا, اور میرا ایڈریس لکھا ہوا تھا. COD اماؤنٹ تھا 4250, اور فون نمبر بھی میرا لکھا ہوا تھا. تو آف کورس اگر میری ساری انفارمیشن اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی تو مجھے نہیں اتنا خیال آیا کہ یہ میں ذرا ڈبل چیک کروں کہ یہ آیا کہاں سے ہے پارسل, بیکاز میں جنرلی بہت زیادہ آن لائن شاپنگ کرتی ہوں, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے آئٹمس ہوتی ہیں کہ جو آرڈر کیے ہوئے ہوتی ہے کہ جو ایٹ ٹائمز لائک کچھ عرصے کے بعد آ رہے ہوتی ہیں COD اماؤنٹ میں ہی, اور وہ 2-3 ہفتے کے بعد جو ہیں وہ ڈیلیور ہوتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز یو فرگیٹ کہ کون سا پارسل آرڈر کیا تھا, کہاں سے پارسل آیا ہے. تو اسی طریقے سے میں بھی یہ بالکل بے دہانی میں میں نے, اور اسی دن صبح میں جو ہے وہ مجھے کم از کم 2-3 پارسل آلریڈی ریسیو ہو چکے ہوئے تھے. تو جنرلی بیک ٹو بیک جب یہ پارسلز آتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پھر وہ بے دہانی میں, اچھا ہاں یار ایک اور پارسل آیا, اچھا چلو یہ لو پیسہ. تو یہی ہوا کہ وہ پیسے جو تھے وہ 4250 لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر. میرا جو لڑکا آیا اس نے کہا کہ حاجی باجی وہ باہر مانگ رہا ہے 4250. تو پھر میں کسی کام میں بزی تھی تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے دیکھا پارسل کو, میں تھوڑا سا مجھے ہوا, کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا, اور پھر میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا اچھا پتہ نہیں کیا ہے یہ. میں مطلب وہی ہے کہ بے دہانی میں ہی ہوا کہ اور جلدی میں ہی ہوا کہ میں نے ایز سچ اس کو چیک نہیں کیا کہ سینڈر کیا تھا, سیلر کون سا ہے. اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا, کیونکہ میں مصروف تھی, تو میں نے صرف لڑکے کو کہا چلو یہ لو پیسے لو, اور میرا چیز اچھی تھی یا نہیں یہ بتائیں. یہ تو نہیں پیسے بھی دے دیے اور چیز بھی اچھی نہیں تھی. نہیں گھٹیا قسم کا ایک گندا یوزڈ اینڈ سوئلڈ اینڈ اے ڈرٹی فلتھی بیبی بلینکٹ. مطلب مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ لٹرلی لنڈے بازار کا جو ہے وہ اٹھا کے بالکل ہی گندا گھٹیا ترین وہ ایک بیبی بلینکٹ فراڈ تھا یہ. تو آپ نے اس کے بارے میں شکایت کس طرح سے کی, کدھر کی؟ میں نے پھر شکایت تو میں کس کو کرتی پھر, کیونکہ یہ کال کوریئر والوں کا فلائر تھا, تو میں نے ان لوگوں کو کال کیا تو انہوں نے مجھے پھر واپس سے کال بیک کیا, اینڈ دے ور ایکچولی ویری نائس کہ ایونچولی آف کورس دے ریئلائزڈ کہ آئی ایم اے سیلیبریٹی, کیونکہ میں آلریڈی یہ ڈال چکی تھی اپنے سوشل میڈیا پہ. لیکن دے ور کوائٹ, اور میں نے بھی جو ہے وہ ایز سچ رسپانسبلٹی میں نے کوریئر کمپنی پہ نہیں ڈالی, بیکاز I understood and I realized کہ یہ خالی فلائر جو ہیں, اگر کوئی TCS یا FedEx یا DHL یا MNP یا لیپرز کوریئر یا کسی بھی پارسل کا کوریئر کمپنی کا کوئی خالی ڈبہ یا کوئی تھیلا کسی بھی فراڈ یہ کو مل جائے, وہ اس کے اندر کوئی گھٹیا ترین چیز ڈال کے, اور آپ کا نمبر ایڈریس سارا کچھ ہے وہ آپ کی ریسٹورینٹ ڈیلیوریز اور کوریئر سروسز یا جہاں پہ بھی آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں وہ ساری انفارمیشن تو ان کے پاس ہے. اس طریقے سے وہ کوئی بھی خالی قسم کا گھٹیا کوئی آئٹم جو ہے وہ آپ کی طرف ڈال دیں گے, اور اسی طریقے سے بے دہانی میں کوئی بھی جا کے پیمنٹ کر دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہوتا ہے. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, یہ کسی نہ کسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا. ہمارے ساتھ DIG صاحب ہیں, سائبر کرائم ونگ کے ڈائریکٹر ہیں. سر اب اس قصے کو آپ نے سنا, یہ اس پہ اب آپ کیا کریں گے؟ جی اگر یہ ہمیں کمپلینٹ کریں گی تو ڈیفینیٹلی وی ول ٹرائی اینڈ وی ول سرچ کہ کون بندے تھے یہ پیچھے, اور دس از دا کرائم, تو اس پر اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور یہ آن لائن کے سلسلے میں ہمیں پہلے بھی کچھ شکایات آ رہی ہیں, اور جب سے یہ کرونا ہوا ہے اس کے بعد سے تو آن لائن شاپنگ جو ہے وہ بڑھ بھی گئی ہے. تو آن لائن شاپنگ جب سے بڑھی ہے, پھر اسی طرح آن لائن فراڈ بھی جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ابھی یہ کیا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں نے خود میٹنگز کی ہیں دراز والوں کے ساتھ, اور اس کے علاوہ OLX والوں کے ساتھ.
دراز والوں کے ساتھ پہلے ہمارا جو انفارمیشن شیئرنگ تھی اس میں کئی ہفتے لگ جاتے تھے. اب ہم نے ان کے ساتھ باقاعدہ ایک MOU سائن کرنے ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں, جس میں ان کو ہم نے پابند کیا ہے کہ ودن 2 days وہ اس طرح کے ایشوز پہ جب ہم ان سے انفارمیشن مانگیں گے تو ودن 48 hours وہ ہمیں انفارمیشن دینے کے پابند ہوں گے. پلس ان کے جو آگے کلائنٹس ہیں, جو آگے ان کے پیمنٹ پارٹنرز ہیں, ان سے بھی انفارمیشن لے کے دینے کی, اس سے پہلے وہ ہمیں ان سے انفارمیشن لے کے نہیں دے رہے تھے. اسی طرح OLX والوں کے ساتھ بھی بات کی, اور ان دونوں کو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ ان کا سٹانس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں فار ایڈورٹیزمنٹ آف دا سیلرز, باقی سیلر جانیں اور آن لائن جو صارف ہے وہ جانیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم نے کہا کہ یہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. آپ کی ایک ذمہ داری ہے, جب آپ جس طرح اخباروں میں اگر وہ اشتہار آتے ہیں تو اخبار والے باقاعدہ شناختی کارڈ لیتے ہیں اور اس کا وہ پورا ان کے پاس پروف ہوتا ہے کہ کس نے. یس. تو یہی ہم نے ان کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ سسٹم ہونا چاہیے جس سے آپ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائیں گے کہ جو آپ کے پلیٹ فارم پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. اور یہ والا فراڈ تو ہے. اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایک اور فراڈ بھی ہو رہا ہے جی, اور لوگوں کو ذرا اس پہ محتاط ہونا چاہیے کہ دیر آر سرٹن کمپنیز on OLX and on Daraz.com جو آپ کو مختلف پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک کم قیمت بتاتے ہیں کہ نیا, فار ایگزامپل نیا آئی فون آپ نے لینا ہے تو اگر مارکیٹ میں خاص پرائس ہے تو وہ اسے 30% لیس پہ اس کو ایڈورٹائز کر رہا ہے. سو نیچرلی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے 30% کم پہ مل رہا ہے تو ہم ان سے لے لیں. اس میں وہ ان سے کئی دفعہ 30%, کئی دفعہ 50% ایڈوانس میں منگا لیتے ہیں, اور ایڈوانس میں منگانے کے بعد یا تو وہ موبائل وہ بھیجیں گے کہ جو ڈیفیکٹیو ہوگا, ٹوٹا ہوا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے, یا وہ ان کو بھیجیں گے ہی نہیں, اور وہ 50% آپ کے جو پیسے ہیں وہ لے کے اور یہ کئی چیزیں لے کے اور اس کے بعد غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو اس میں لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا احتیاط کریں, اور لالچ جو ہے وہ 30% کم قیمت کے لالچ کے بجائے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر, کسی وجہ سے بری بلا ہے لالچ بھی. بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ کیونکہ سیلیبریٹی موجود ہی ہیں, نادیہ حسین بھی اس پر بہت ووکل ہیں, اور آپ نادیہ کیونکہ ظاہر ہے ٹرولنگ کے حوالے سے آپ بھی بہت بات کرتی ہیں, ہمیں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں فیس کرنی پڑتی ہے اکثر. اب آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی, آپ نے بھی سنا ہوگا بشریٰ انصاری صاحبہ کو جو ہے کسی یوٹیوب چینل پہ ایک خاتون نے جو ہے کرٹیسائز کیا. اب یہ یوٹیوب کے چینلز ہیں, ان کے حوالے سے بھی میں آپ سے سر جاننا چاہوں گی کہ اس پہ جو مواد لگتا ہے اور جو لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں خاص طور پہ سیلیبریٹیز کو ڈیفیم کرنے کے لیے یا ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, اور بغیر ثبوت کے, ظاہر ایویڈنس تو کوئی نہیں ہوتا, سنی سنائی ہیرسے پہ وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں نے بھی آپ کو جس سے پہلے وہ تھوڑا سا بتایا تھا کہ سیکشن 20 ہے پیکا 2016 کا, وہ کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی ایسی انفارمیشن کو, کسی ایسے کامنٹ کو ریلے کرتا ہے کہ جس سے کسی دوسرے کی پرائیویسی, اس کی ڈگنیٹی اور اس کے آنر کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو وہ اس سیکشن کی اس میں پرویو میں آتا ہے. ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ ہمیں کمپلینٹ لانچ کریں گے. پروسیس از سلو, جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ قانون کے مطابق ہمیں چلنا ہے. سو پروسیس از سلو, لیکن اگر یہ 10, 12, 15 ایگزامپلس بن گئیں ایک دفعہ, تو جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اور میڈیاز ایسے ہیں کہ جن پہ اب وہ چیزیں نہیں ہو رہی جو آج سے چند سال پہلے ہو رہی تھیں, بیکاز کچھ مثالیں بنائی گئیں, کچھ لوگوں کو جرمانے کیے گئے. سو یہ والی جو چیز ہے یوٹیوب چینلز, یہ ابھی اس وقت لیٹسٹ جو ہے پرابلم جو ہم فیس کر رہے ہیں ان میں یہ شامل ہے. اور اس وقت بھی ہمارے پاس 3-4 کیسز ایسے چل رہے ہیں جس میں سیلیبریٹیز کو انہوں نے ڈیفیم کیا, اور فیک نیوز اور حقیقت اور جو غلط بیان ہے اس میں فرق بھی لوگ نہیں کر سکتے, عوام کو کیا پتا. بالکل. اور پھر وہ جسٹ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹوسٹ آف ٹنگ سے آپ بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر اور اشارے سے وہ ادھر سے ادھر اور کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. اب یہاں پر نا جو ٹرولنگ کرتے ہیں نا, جو میمز بناتے ہیں یا جو تنقید کرتے ہیں, ان کی جانب سے کہا جاتا ہے چونکہ یہ پبلک فگرز ہیں, چونکہ یہ سیلیبریٹیز ہیں, تو ان پر تو تنقید بنتی ہے. اور اس حوالے سے بہت سارے پبلک فگرز بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم پبلک فگر ہیں تو اب ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. نادیہ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادیہ, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ اگر کسی پبلک فگر کو یا کسی سیلیبریٹی کو اس قسم کی ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو کیا ان کو بھی اویئرنس ہے پبلک فگرز کو کہ یہ وہ ٹرولنگ ہے جو جسٹیفائیڈ نہیں ہے, یہ کرٹیسزم جسٹیفائیڈ نہیں ہے؟
I don't think कि इतनी ज़्यादा information है, because this is all very new to us, you know, like this social media का खास तौर पे जो प्लेटफॉर्म है, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो खास तौर पे शायद सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं कि जो शायद अब यू नो जो सीनियर लॉट में से हो गए, वो शायद सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव भी नहीं है, तो अगर उनको कुछ बोला जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, तो फिर मे बी दे हैव नो आइडिया अबाउट इट. एंड इवन फॉर अ लॉट ऑफ दोज हु आर ऑन सोशल मीडिया, लाइक जिस तरह कि मुझे भी जो है ये सेक्शन 120 का नहीं मालूम था कि इस तरीके से भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो आप कंप्लेन कर सकते. बट आई थिंक रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस, द मीडिया अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी. चाहे वो इन चीज़ों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वायरल किया जाए कि जी अगर आपके साथ ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो फिर आप कैसे उसको रिपोर्ट करें, अगर आपके साथ मलिशियस इंटेंट के साथ अगर आपको डिफेम किया जा रहा है तो फिर आप यू नो क्या करें, और इस तरीके अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है या अगर आपको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर डेथ थ्रेट्स भी मिलती हैं, तो अगर आपको डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, बिकॉज डेथ थ्रेट्स जो है वो इज आई वुड से कि डेथ थ्रेट इज अ लीगल क्राइम, and perhaps trolling doesn't come under crime, you know, it comes under harassment, but it doesn't come under crime, you know. But the biggest issue is कि fake IDs से सारा कुछ बनाया जाता है. So if there is some way कि अगर इस चीज को ट्रेस करें कि जी ये कौन से डिवाइस से जो है ये ट्रोलिंग हो रही है, और ये जो अकाउंट है ये कौन से डिवाइस से कनेक्टेड है, और फिर वो डिवाइस को जो है वो लोकेट किया जाए कि ये कौन है, लोग हैं पीछे कि जी ये विद दिस मलिशियस इंटेंट वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो यू नो देन आई थिंक द ट्रोल्स आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड. लेकिन अभी तो कोई कंट्रोल ही नहीं है ट्रोल्स के ऊपर. ठीक है जी वकार साहब, मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो हैरेसमेंट है इट इज़ आल्सो अ क्राइम. और जैसे मैंने भी आपको कहा कि ये हमारा एक सेक्शन 20 है, दूसरा सेक्शन 24 है, वो और ज़्यादा इलेबोरेट करता है इस सारी चीज़ को. उसकी पनिशमेंट भी 3 years इम्प्रिजनमेंट या 1 million रुपीज़ फ़ाइन और बोथ. उसमें तो यहाँ तक भी है कि अगर कोई आपकी तस्वीर या वीडियो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बनाकर, और उसमें सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अक्सर औक़ात शामिल होती हैं, और उनको किसी ऐसे तरीके से, अगर तो वो सिर्फ आपकी तस्वीर बना रहा है, आप किसी फंक्शन में गई हैं या गए हैं और उसने आपके साथ दूर से खड़े होकर सेल्फी बना ली और अपनी प्रोजेक्शन के लिए उसने लगा ली, दैट इज़ नॉट अ क्राइम. ठीक है. लेकिन अगर उसने कोई आपकी ऐसी तस्वीर बना ली कि जो आपकी नॉलेज में भी ना हो और आपकी मर्जी के खिलाफ भी, और उससे वो आपकी प्राइवेसी या डिग्निटी मुतासिर हो रही हो, यानी कि आप अपने घर के लॉन में अगर बैठे हैं और उसमें उसने दूर से कोई तस्वीर बना लेता है और फिर वो उसको किसी और अंदाज में चला रहा है, तो वो भी एक क्राइम है. आपसे कोई बार बार आपकी रिफ्यूज़ल के बावजूद रब्ता कर रहा है, इवन दैट इज़ अ क्राइम. लेकिन बात वही है पब्लिक फिगर से भी, पब्लिक फिगर सोशल मीडिया पे कोई अगर राब्ता करने की कोशिश करे, ठीक, तो अगर कोई आपसे बार बार राब्ता कर रहा है, आप उसको कह चुके हैं पोलाइटली, फर्मली, आखिर में डांट भी चुके हैं, और उसको आप कह चुके हैं कि मुझे मत राब्ता करो, और फिर भी वो राब्ता कर रहा है, तो दैट इज़ अगेन अ क्राइम. इसको स्टॉकिंग कहते हैं और सेक्शन 24 इसको डील करता है. सो ये सारी चीज़ें पीका के अंदर मौजूद हैं. बट अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि कंप्लेनेंट एक तो चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, कंप्लेनेंट की रिजॉल्व चाहिए, क्योंकि प्रोसेस इज़ लेंथी एंड स्लो. ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका भी बहुत शुक्रिया. नादिया, आपका भी वक्त निकालने के लिए.